فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آنا ضروری ہے، اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے اس کتاب کی ترتیب دی ہے۔ اس لیے انہوں نے ان مسائل کو اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے جن مسائل کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے ایک عام انسان ہو، بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے جانے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، گرچہ اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں دین کے تعلق سے جن مسائل کا علم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے گرچہ پڑھا لکھا نہ ہو، ہر انسان اپنے فائدے کی چیزوں کو سیکھتا ہے، کیسے وہ روزی کمائے، کیسے بال بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرے، ان تمام چیزوں کو سیکھتا ہے وہ، اور اپنی زندگی گزارتا ہے، پیسہ کماتا ہے، گرچہ اسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ اسی طرح آخرت کے تعلق سے بھی اسے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، کیسے کھیتی باڑی کرنی ہے، کیسے ہل چلانا ہے، کیسے کھیت جوتنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ان سے پوچھ لیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ پائیں گے کہ آخرت کے متعلق بالکل غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کے دروس میں بیٹھیں، خصوصاً اس کتاب کو جو اس اہم مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، اس درس میں ضرور بے ضرور بیٹھا کریں۔ اس درس کے اندر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کی ضرورت دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو پڑے گی، اور آخرت میں آپ کی کامیابی کے لیے ضمانت ہوگی۔ جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر کے اندر ہمارے رشتہ دار ہمیں رکھ کر آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اور وہیں سے امتحان شروع ہو جائے گا۔ بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری ہو، ہم نے زندگی اسی طرح گزاری ہو، تب تو انشاءاللہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کم از کم ایک انسان کو قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات کا تو علم ہونا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی کون سی چیزیں ہیں جن کا علم ہونا چاہیے؟ دین کے بارے میں بنیادی کون سی چیزیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے؟ جب قبر کے اندر پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اب کوئی بندہ دین کے تعلق سے زندگی بھر اس نے کوئی کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی، کچھ بھی نہیں جانتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی پہلی منزل قبر کے اندر دین کے تعلق سے جب اس سے سوال کیا جائے گا، آسان نہیں ہوگا اس کے لیے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا۔ اس لیے اس اہم مقصد کے پیش نظر علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آج اس کا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کی چند چھوٹی چھوٹی سورتوں، جن میں سے سورہ فاتحہ خصوصی طور پر، اس کا جاننا، اس کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ اس کے معانی کو جاننا انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ آج دوسرا درس ہے۔ دوسرے درس میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ارکان اسلام کو بیان کیا ہے۔ ہر مسلمان کو ان ارکان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے، دین کی بنیادی معلومات ہے یہ کہ ارکان اسلام کے تعلق سے اسے علم رہے۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے اور یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر
तुकीम अस्सलाह, नमाज कायम करो, व तुअती ज़कात, ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ान, रमज़ान महीने का रोजा रखो, व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह शरीफ का हज करो अगर तुम्हारे पास इसकी इस्तिताअत हो। ये इस्लाम के 5 अरकान हैं, ये बुनियाद है इस्लाम की। अगर किसी को इन बुनियादी चीजों के बारे में इल्म ना हो तो जाहिर सी बात है कि दीन के बारे में उसने कुछ सीखा ही नहीं। इन अरकान की इंशाअल्लाह आज के दर्स में मुख्तसर आपके सामने शरह पेश की जाएगी, जिन चीजों का जानना अरकान इस्लाम के मुतालिक हमारे लिए जरूरी है। पहला रुकन क्या है? पहला रुकन है कलमा शहादत। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अंतशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। ये इस कलमे का माना है। इस कलमे के ताल्लुक से सबसे पहली चीज जिसे हमें जानने की जरूरत है वो क्या है? इस कलमे का क्या माना है। चूंकि ये अरबी जबान के अंदर है, हमारी जबान में नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इस कलमे को तो अपनी जबान से अदा करते हैं लेकिन इसका माना तक नहीं जानते। तो सबसे पहले इसका माना जानने की जरूरत है। इसका माना है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, या व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमे शहादत है। इस कलमे के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। एक शख्स अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहे तो सबसे पहले जिस चीज का उससे मुतालबा किया जाएगा वो क्या है? पहले इस कलमे की गवाही दे। अगर उसने इस कलमे की गवाही दी, उसके बाद दूसरे अमाल किए, तब दूसरे अमाल उसके हक में मुफीद होंगे। लेकिन दुनिया के तमाम नेक कामों को वो करता रहा लेकिन इस कलमे की गवाही नहीं दी, तो वो शख्स आखिरत के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। उसे मुसलमान हम नहीं कह सकते, चाहे दुनिया के तमाम नेक कामों को करता रहे। अबू तालिब अल्लाह के रसूल के चचा, उन्होंने इस्लाम की कम खिदमत नहीं की थी। सबसे बड़ी खिदमत तो अल्लाह के रसूल की खिदमत थी। अल्लाह के रसूल की खिदमत इस्लाम की खिदमत है। इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने में उन्होंने जबरदस्त किरदार अदा किया, अल्लाह के रसूल की हिफाजत की। लेकिन कलमा शहादत का इकरार ना करने की वजह से उनका ठिकाना क्या हुआ? जहन्नम हुआ। तो इस कलमे का इकरार ये बुनियाद है इस्लाम की, इसके बगैर किसी के इस्लाम का तस्वुर नहीं हो सकता। तो इस कलमे का सही माना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। इलाह का तर्जुमा माबूद होता है अरबी जबान में। ये अरबी जबान है और अरबी जबान के अंदर लफ्ज इलाह का क्या माना होता है? माबूद। एक बंदा जो इस कलमे का इकरार करता है वो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं। बाद लोगों ने जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, उन्होंने इस कलमे की तहरीफ की, इसका माना बिगाड़ कर रख दिया। चुनांचे बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, कहते हैं कि इलाह का माना माबूद नहीं। इलाह का माना क्या है? कहते हैं कि इलाह का माना खालिक है। यानी हम किस बात का इकरार कर रहे हैं? अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं। बाद लोगों ने कहा इलाह का माना होता है राजिक, रिज्क देने वाला। यानी हम किस बात का इकरार करें कि अल्लाह के सिवा कोई रिज्क देने वाला नहीं। बाद लोगों ने कहा कि इसका माना क्या है? इसका माना है अल-कादिर अलल इख्तिरा, जिस चीज का पहले वजूद नहीं था उसको वजूद में लाने वाला। तो हम इस बात का इकरार करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारा वजूद नहीं था, इस दुनिया का वजूद नहीं था, वजूद में लाने वाला है। इस बात का हमसे मुतालबा किया गया है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर। बाद लोगों ने इलाह का तर्जुमा किया हाकिम से, यानी अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। अल्लाह को हाकिम मान ले, गोया कि आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया। ये जो मानी बयान किए जाते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के, ये तमाम के तमाम फासिद और बातिल मानी है। इलाह का माना कहीं से भी खालिक, राजिक या कादिर अलल इख्तरा या हाकिम नहीं होता। जो अरबी जबान जानते हैं, जिनकी असल जबान अरबी है,
وہ کبھی بھی لفظ الہ کا یہ معنی جانتے نہیں ہیں، یہ معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کو، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اس کلمے کا اقرار کریں۔ تو اللہ کے رسول عربی زبان بولنے والے تھے، اللہ کے رسول نے عرب والوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اسی چیز کا جس کو وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کی زبان میں اللہ کے رسول بات کر رہے تھے۔ اب وہ الہ کا ترجمہ، الہ کا معنی معبود کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، اسی لیے فوراً انہوں نے کیا کہا انکار کرتے ہوئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اپنے معبود کو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کی تعداد بے شمار ہیں، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ تو عجیب و غریب آپ کا مطالبہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہم قبول کر لیں؟ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے اس قول کو قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا کہ اللہ کے رسول ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر ان سے یہی مطالبہ ہوتا کہ تم اللہ کو خالق ہونے کا اقرار کر لو تو پہلے سے اقرار کرتے تھے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ خالق کون ہے تو کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، وہ خود مانتے تھے۔ تو اگر الہ کا معنی خالق لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عرب کے جتنے کفار تھے سب کے سب نعوذ باللہ مومن تھے، انہوں نے ایمان لایا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا، حالانکہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول آخری سانس تک اپنے چچا ابو طالب سے مطالبہ کرتے رہے، چچا جان زندگی بھر آپ نے میرا ساتھ دیا، بس اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر لیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اگر آپ نے اس کلمے کا زبان سے آج اقرار کر لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے اس کلمے کا اقرار کیا تھا، صرف اقرار کر لیں۔ وہ چچا جانتے تھے کہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہی معنی ہوتا کہ چچا اللہ کو خالق مان لیں، اللہ کو رازق مان لیں تو پہلے ہی اقرار کرتے تھے، وہ کوئی مشکل تھا؟ اس معنی میں اگر الہ کا معنی ہوتا خالق اور رازق تو پہلے سے قبول کرتے تھے، پہلے سے کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ اللہ کے رسول کو مایوس کرتے؟ زندگی بھر جس چچا نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول کو مایوس نہیں کرتے، لیکن کیا کہا؟ آس پاس تمام سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، آر دلانے لگے کہ ابو طالب لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے آخر میں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تھا، جانتے تھے کہ اس کلمے کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں، شرک سے، کفر سے توبہ کر رہے ہیں۔ کفار قریش، سرداران قریش بھی سمجھ رہے تھے، ابو طالب بھی سمجھ رہے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کہ لا الہ کا معنی ہوتا ہے لا خالقہ، لا رازقہ، لا قادر علی الاختراع، لا حاکمہ، ان کا علمی مقام و مرتبہ کفار قریش سے بھی کم ہے، کفار قریش سے بھی گئے گزرے ہیں یہ کہ لا الہ کا معنی نہیں سمجھتے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ لا الہ کا معنی اچھی طرح وہ جانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ کرتے تھے وجہ کیا تھی؟ خالق کا اقرار کرنے کی وجہ سے جنگ کرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کو معبود تسلیم کرنے کی وجہ سے جنگ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تھا اصل جنگ کا محور، جنگ کی اصل وجہ یہ تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بھر لڑتے رہے۔ اور لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ لا خالق، لا رازق، لا حاکم۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے اپنی فیس بک وال پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے، ایک صاحب ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ الہ کا معنی حاکم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو حاکم تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو ہم حاکم تسلیم کر لیں، اللہ کی صرف حکومت چلے گی۔ حقیقت میں یہ نعرہ کہاں سے آیا جانتے ہیں؟
میں نے تفصیل کے ساتھ ایک مضمون میں اسے لکھا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خوارج نے اسی آیت پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تھی. کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. چنانچہ مسلم حکمرانوں کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھا لی کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ملک نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے سب کے سب کافر ہیں. پوری رعایا اس کو اپنا حاکم تسلیم کرتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی کافر ہیں. اور جب سب کافر ہیں تو گویا کہ مرتد ہوئے، اس لیے ان کا خون حلال ہے. چنانچہ کیا کیا انہوں نے؟ اس طرح قتل و غارت گری اور خوریزی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، نماز روزہ کا اہتمام کرنے والے، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رنگا اور مسلمانوں کی قتل و غارت گری شروع کر دی. یہ اصل یہاں سے نکلا ہوا فکرہ ہے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جب خروج ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کو لے کر لا حکم الا للہ کہنا شروع کر دیا تو کیا کہا تھا صحابہ اکرام نے؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ کلمہ تو برحق ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں چلے گا، اس کے قانون کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں چلے گا، لیکن حقیقت میں ان کا ارادہ کیا ہے؟ باطل ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی بات نازل کیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے. یہ صرف حاکم وقت کے لیے کہا ہے یا ہر ایک کے لیے کہا ہے؟ یہ عام آیت ہے، اس میں ہر کوئی شامل ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں دیکھے کہ کیا اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ چل رہا. اگر نہیں چل رہا تو سب سے پہلے وہ خود اپنے نفس پر، اپنے آپ پر اس فتوے کو فٹ کرے. وہ کیا نکلے گا؟ اس آیت کے روح سے وہ کافر نکلے گا. تو جو دوسروں کو کافر کہہ رہا ہے پہلے خود وہ کافر ہوگا، اگر اس کا یہی معنی و مفہوم ہو جو وہ لینا چاہتے ہیں. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت ظاہری معنی پر نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اس سے مراد کفر اکبر نہیں جو اسلام سے خارج کر دے ایک انسان کو. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کفر دون کفرن ہے، کفر اصغر ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے کہ کب یہ کفر کے درجے پر پہنچے گا، کب یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور کب یہ بعض صورتوں میں جائز بھی ہوگا. انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے تفصیل آئے گی نواقض اسلام پر بات کرتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے لا الہ کا معنی کیا کیا؟ لا حاکمہ لیا، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی. حالانکہ لفظ الہ کا دور دور سے کوئی یہ معنی نہیں ہوتا. لفظ الہ کا یہ معنی نہیں ہوتا، یہ تحریف ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر. افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، تمام گمراہ فرقوں کے اندر پائیں گے کہ اس کلمے کے اندر ان کے یہاں تحریف پائی جاتی ہے. اس کلمے کا جو برحق معنی ہے، صحیح معنی ہے، جسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا ہے، اس معنی کو قبول نہیں کرتے. صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، بس یہ اس کا صحیح معنی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا صحیح معنی نہیں ہے. جو بھی معنی اس کے علاوہ بیان کیے جاتے ہیں سب کے سب باطل معنی ہیں. تو پہلے اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ان کے شروط کو پورا کرنا ضروری ہے، جنہیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے. تو یہ ہے اس کلمے کا پہلا جز، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا جز کیا ہے؟ واشہد ان محمدن
عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خود اس کلمے کے اندر دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے متعلق آپ اقرار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم نہ کرے، کہے کہ کوئی دوسری مخلوق تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے، انسان نہیں تھے، تو گویا کہ اس کلمے کے تقاضے کو اس نے پورا نہیں کیا۔ اس کلمے کا معنی ہی انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ زبان سے اقرار کر رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، لیکن حقیقت میں مان نہیں رہا ہے کہ اللہ کے رسول بندے تھے۔ اللہ کے رسول کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس کلمے کا بنیادی تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا مانا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کیا جائے۔ آپ کی رسالت میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی رسالت کے بارے میں شک و شبے کی گنجائش نکالتا ہے، کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے آپ کو رسالت مل گئی ہو، حقیقت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت دینے کے لیے بھیجا تھا، غلطی سے محمد الرسول اللہ کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رسالت دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ یہ کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول کو رسول تسلیم کرنا دین کا بنیادی حصہ ہے۔ جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو معبود تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے، جنت جا سکتا ہے؟ بعض لوگ شریعت کی بنیاد سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، علماء راسخین کے پاس علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، سلف صالحین کے منہج سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، عقل و قیاس سے شریعت کو سمجھنے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے، معبود تسلیم کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے بھی جنت جانے کے چانسز ہیں۔ کتنے ہیں؟ پھر کہتے ہیں 0.000001۔ اتنا بھی چانس نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، اور اللہ رب العالمین نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس نے اس کلمے کو اقرار ہی نہیں کیا، اس کا معنی ہی نہیں، اور جو اس کلمے کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو خاتم النبیین مانے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو میں رسول تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ کے بعد ابھی بھی نبیوں کے آنے کا چانس موجود ہے، سلسلہ یہ قیامت تک چلنے والا ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ تو اگر اللہ کے رسول کے ختم نبوت کا وہ اقرار نہیں کرتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہے نا بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کو بھی آپ کے بعد نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ بر صغیر کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کرتے ہیں؟ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں، ان حقوق کو جاننا اور ان حقوق کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا، ان حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قبر کے اندر تیسرا سوال کیا کیا جائے گا؟ جی بتائیں، قبر کے اندر تیسرا سوال کیا کیا جائے گا؟ ومن نبیو، تمہارے نبی کون تھے؟ یہ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں رکھتا تو وہ شخص قبر کے اندر آسانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے. دوسرا حق ہے اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی دی گئی تھی، کیا ڈیوٹی دی گئی تھی؟ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی، اللہ کی شریعت کو جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے بالکل اسی طرح لوگوں تک پہنچا دینے کی. یہ اللہ کے رسول کو ڈیوٹی دی گئی تھی. اللہ کے رسول نے اس ڈیوٹی کو بالکل اتم درجے تک صحیح طریقے سے بغیر کسی کمی و بیشی کے پورا کر دیا ہے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے ہمارے اوپر. یہ عقیدہ رکھیں کہ جو شریعت اللہ کے رسول کو دی گئی تھی، اللہ کے رسول نے اس شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے. اگر کوئی یہ نظریہ رکھے، عقیدہ رکھے، اس کے بعد کسی بدعت کے اضافے کی گنجائش بچتی ہے. یہ جو سڑکوں پر سینہ کو بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے رسول کے دین کے اندر موجود تھا. اللہ کے رسول نے جو دین لوگوں کو پیش کیا، جو شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، پوری شریعت کے اندر کھنگال ڈالی. کہیں ملتا ہے اس کا تذکرہ؟ اس کا مطلب کہ یہ دین نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے بنیادی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ تسلیم کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول کو جو شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اس شریعت کو اللہ کے رسول نے بغیر کسی کمی و بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا. 3 ہوئے نا. چوتھا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول معصوم تھے. ان چیزوں کو غور سے سنیں اور ہو سکے تو کاغذ قلم لے کر بیٹھیں اور نوٹ بھی کر لیں. آج ابھی سن رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یاد ہو گیا، ذہن کے اندر بیٹھ گیا ہے، 2-4-10 دن کے اندر بھول جائیں گے. اس لیے اگر ہو سکے تو کاغذ قلم لے کر بیٹھیں. یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، دین کی بنیادی چیزوں کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ معصوم تھے. کس چیز سے؟ 4 چیزوں سے معصوم تھے. اللہ کے رسول 4 چیزوں سے معصوم تھے. پہلی چیز کفر اور شرک سے اللہ کے رسول معصوم تھے. کفر سے اور شرک سے اللہ کے رسول معصوم تھے. میں دلائل کو اگر بیان کروں تو کافی وقت چلا جائے گا، اس لیے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں صرف پوائنٹس کو. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. گناہ کبیرہ سے معصوم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول سے کبھی گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے کیا گواہی دی؟ انک لعلی خلق عظیم. اے اللہ کے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر مرتکب ہو، زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے؟ کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی انک لعلی خلق عظیم. تو یہ دوسری چیز ہے اللہ کے رسول کے بارے میں معصوم ہونے کے تعلق سے عقیدہ رکھنے کی کہ اللہ کے رسول گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. تیسری چیز ہے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے معصوم تھے. اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے، نہ نبوت سے قبل نہ نبوت کے بعد، زندگی بھر اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے معصوم قرار دیے گئے تھے اس باب میں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں. اللہ کے رسول نے جب لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا صفا پہاڑی سے، تو کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کیا کہا تھا جواب میں؟ یہ سب کے سب کفار تھے. کیا گواہی دیتی؟ ما جربنا علیک کذبا، زندگی بھر آج تک کبھی آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں. یہ لوگوں کی گواہی تھی. کون تھے گواہی دینے والے؟ سب کے سب کافر، سب کے سب بعد میں دشمن ہوئے اللہ کے رسول کے. ان لوگوں نے گواہی دی کہ زندگی بھر ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. بلوغت سے قبل بھی نہیں، جب چھوٹے بچے تھے تب بھی نہیں. اللہ کی طرف سے آپ معصوم بنائے گئے تھے جھوٹ بولنے کے تعلق سے. جب چھوٹے بچے تھے بنو سعد کے اندر، حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ کے دادا نے وہاں پر بھیجا تھا دیہات میں پرورش کے لیے. تقریباً 4 سال کی عمر تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھلا.
اور ایک ٹکڑا نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کر پھینک دیا. کتنی عمر تھی اللہ کے رسول کی؟ بالغ ہو چکے تھے، صرف 4 سال کی عمر تھی. سن شعور کو انسان نہیں پہنچتا. اس عمر میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کیا تھے؟ معصوم تھے. 3 چیزیں ہو گئی. 3 چیزیں ہوئی نہیں ہوئی؟ پہلی چیز کیا کہا ہم نے؟ کفر سے، گناہ کبیرہ سے، جھوٹ بولنے سے. چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو شریعت دی تھی، اس شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول معصوم تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. کسی مسئلے کو سمجھنے میں ایک عالم دین سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بارے علماء کو ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر کے جاتے ہیں اور پھر چند دنوں کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی. میں نے کہا تھا حرام ہے لیکن حقیقت میں وہ حلال ہے. کہتے نہیں کہتے؟ دنیا کا کوئی ایسا عالم دین نہیں گزرا ہے جن سے کسی مسئلے میں غلطی نہ ہوئی ہو. کوئی بھی نہیں گزرا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے. اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کرتے کہتے کہ اللہ کے رسول کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی بات اللہ کے رسول کے علاوہ، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول معصوم تھے شریعت کو سمجھنے میں. کسی بھی عالم دین سے کسی مسئلے میں غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی علم کے اونچے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو جائیں. بہت سارے علماء نے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس زمانے کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ اس زمانے میں تقریباً آخری 100 سال کے اندر دنیا کے سب سے بڑے علماء کا اگر نام لیا جائے 8-10 تو ان میں سے ایک علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، ان کا نام آئے گا. اتنی موٹی کتاب چھپی ہوئی ہے ان کے تراجعات کے سلسلے میں. تراجعات کا مطلب کہ ایک مسئلہ انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا، کسی علمی مسئلے کے متعلق انہوں نے رائے دی تھی، بعد میں اقرار کیا کہ مجھے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی تھی، اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا. جن مسئلوں کے تعلق سے انہوں نے اس طرح رجوع کیا تھا ان کو جمع کر کے چھاپا گیا ہے. اتنی موٹی کتاب بن گئی ہے. اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین کی یہ حالت ہے. کیا اللہ کے رسول سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، لوگوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا اور غلط بیان کر دیا؟ یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول معصوم تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ کے رسول سے کسی مسئلے کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شریعت اسی طرح رہی ہو جس طرح ہم عمل کر رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے رسول کی دلیل پیش کی جائے، کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس مسئلے میں سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے. تو ان 4 چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم سمجھنا اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے. کتنے حقوق آ گئے اب تک؟ اللہ کے رسول کو بندہ سمجھنا، سچا رسول سمجھنا، اللہ کی شریعت کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے یہ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ معصوم سمجھنا. اور معصوم کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ 4 چیزوں میں معصوم تھے. یہ 4 حقوق ہوئے. 5واں حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. بغیر اللہ کے رسول کی محبت کے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے، اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول سے محبت ہونے کا کیا معنی ہے؟ صرف زبانی دعویٰ اور حلوے پوری کھانا؟ اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش پر یہ محبت کی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کیسے کی جاتی ہے یہ صحابہ اکرام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی تھی. سچی محبت سیکھنی ہو اللہ کے رسول سے کیسے کی جاتی ہے تو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں. انہوں نے جب بھی ضرورت پڑی، جان کی قربانی دینی ہو حاضر رہتے تھے، مال کی قربانی دینی ہو حاضر رہتے تھے،
اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی, عقل میں آئے یا نہ آئے, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ ہے محبت کی دلیل. تو اللہ کے رسول سے محبت یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. چھٹا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے. تعظیم یہ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے. تعظیم کیا ہے؟ محبت سے اعلیٰ درجہ ہے. تعظیم کا معنی سمجھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کریں. مسجد رسول کے اندر, مسجد نبوی کے اندر دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلایا, بہت ناراض تھے. یہ ہے دینی غیرت. اللہ کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہوگی, اللہ کے رسول کی عظمت جس کے دل میں ہوگی, ان کا رویہ اسی طرح ہوگا, برداشت نہیں کر پائے گا. وہ دونوں کو بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے, کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں, مدینہ کے نہیں تھے. آج کے زمانے میں بھی راستے ہموار ہونے کے بعد بھی طائف تقریباً مدینے سے 600 کلومیٹر دور ہے, لمبی مسافت ہے طائف, مدینے کے نہیں تھے. جب انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تم بچ گئے, اگر تم مدینے کے ہوتے تو ایسی سزا دیتا تمہیں کہ ہمیشہ یاد رکھتے. اللہ کے رسول کی مسجد میں ہوتے ہوئے تم اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. یہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کی بات ہے, اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں. اللہ کے رسول کی مسجد میں تم موجود ہو اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. یہ ہے اللہ کے رسول کی تعظیم. امام مالک رحمہ اللہ جب نکلتے طلبہ علم کو پڑھانے کے لیے مسجد رسول کے اندر, تو انتہائی بن سور کر, خوشبو لگا کر, سب سے افضل کپڑے کو پہن کر, زیب تن کر کے نکلتے تھے. کہنے والے نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مہمان آتے ہیں, بڑے بڑے رئیس آتے ہیں, بڑے بڑے مالدار اور وزراء آتے ہیں, آپ اس طرح اہتمام نہیں کرتے. اور ان فقیر طلبہ کے لیے جو مسجد میں بیٹھے ہوئے سب فقیر ہیں, اور عموماً دین کا علم سیکھنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. ان فقیر طلبہ کے لیے اس طرح اہتمام, اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے آپ اس طرح اہتمام نہیں کرتے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ وبجلوا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان طلبہ کے لیے نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کے لیے میں اس طرح کر رہا ہوں. میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے والا ہوں. سلف صالحین کے قصے پڑھے آپ دنگ رہ جائیں گے. جب اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتے زاروں قطار روتے اللہ کے رسول کا نام سن کر, ان کی آوازیں بن جاتی تھی. اللہ کے رسول کی حدیث کی مجلس میں ہوتے الگ ہی کیفیت ہوتی. میں نے خود ایک لمبی مدت تک علامہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ, جو کہ اس وقت شاید کہ پوری دنیا میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم دین ہیں, مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی کے لمبی مدت تک مدرس رہے ہیں. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, تمام کتابوں کو انہوں نے مسجد نبوی کے اندر پڑھایا, اور الحمدللہ ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے سب کی. شیخ عباد کے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال تک بیٹھنے کا موقع ملا. وہی شیخ جب اپنے بال بچوں کے درمیان ہوتے ہیں, باہر ہوتے ہیں درس کے, ہنستے کھیلتے ہیں, لیکن جیسے بیٹھ گئے درس کے اندر, حدیث کا پڑھنا شروع ہوا, عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوتی. ہم نے کبھی ان کو کھلکھلا کر درس میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی کسی نے کہا بھی تو جواب ہوتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے اس طرح کریں ہم. اور آج کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتی لوگوں کے سامنے اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی تعظیم ہے. تعظیم کے باب میں 3 طرح کے لوگوں کو پائیں گے آج معاشرے کے اندر. تعظیم کے باب میں 3 طرح کے لوگ پائیں گے معاشرے کے اندر آپ. کچھ لوگ انتہائی غلو کرنے والے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو غلو کرتے ہوئے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے تک. اللہ کے رسول کے تعلق سے ایسے ایسے عقائد رکھتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنے کی اجازت ہے. اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہیں, اللہ کے رسول سے فریاد رسی کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ حاجت روائی کرتے ہیں. یہ کن کا خاصہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. تو کچھ لوگ مبالغہ اور غلو کرتے ہوئے اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. ہے یا نہیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ؟ تو تعظیم کے اندر مبالغہ کرنے والے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے ہیں, تعظیم نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جاتی ان کے سامنے,
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، حدیث رسول ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن بس دلیل ہے، شریعت ہے، ہم حدیث کو دلیل نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مفکر کہتے ہیں، لمبی تعداد ہے ان لوگوں کی۔ ابھی میں نے چند مہینے پہلے ایک مضمون لکھا ہے، انکار سنت کی نئی شکلیں، اس مضمون کو پڑھیں اور نام ان لوگوں کا دیکھیں۔ آپ کے بر صغیر کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں جو حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، یا تو کھلے طور پر یا اشارے کنائے میں، یا کم از کم استخفاف کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث رسول ان کے سامنے پیش کی جائے، حدیث رسول کی تعظیم نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت، جو کہ حقیقت میں سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ تو سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا ایک حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح آپ کے صحابہ سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت جن کے ساتھ تھی ان کے ساتھ محبت کرنا، اور اللہ کے رسول کی نفرت جن کے ساتھ تھی، جن کے ساتھ دشمنی تھی، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ان حقوق کو جاننا اور پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے کلمہ شہادت کو سمجھا اور کلمہ شہادت کو اس طریقے سے اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا یہ معنی ہے اور اس کے یہ تقاضے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو جانتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، تو بہت بڑی نعمت اس کے ساتھ ہے۔ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین کو اسے ملی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو ایسا لایا جائے گا جس نے زندگی بھر صرف گناہ ہی کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دے گا۔ ایک ایک رجسٹر کی حالت کیا ہوگی؟ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک ایک رجسٹر نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کتنے رجسٹر ہیں گناہوں کے؟ 99 رجسٹر۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان تمام رجسٹروں کے اندر تمہارے جو گناہ درج ہے، اقرار کرتے ہو کہ تمہارے ہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ رب العالمین میں اقرار کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ فرشتوں نے لکھتے ہوئے کوئی ظلم تو تم پر نہیں کر دیا؟ وہ کہے نہیں اللہ رب العالمین انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ حقیقت میں میرے ہی گناہ ہیں، میں نے ہی ان گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کوئی تمہارے پاس نیکی بھی ہے؟ یہ تو گناہ کی بات ہوئی، اب نیکی؟ تو کیا کہے گا کوئی میرے پاس نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ نہیں، ان لک عندنا حسنات، تمہاری عظیم چند نیکیاں ہمارے پاس ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ایک کارڈ نکالے گا، ایک بطاقہ نکالے گا جس میں یہی کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب اس کارڈ کو دکھائے گا تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ گناہوں کے رجسٹر اور کہاں یہ چھوٹا سا معمولی کارڈ، دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر 2 پلڑوں کے اندر گناہوں کے رجسٹر کو اور ایک پلڑے میں اس کارڈ کو رکھا جائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا یہ ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ اگر یہ کلمہ آپ کی زندگی میں ہے، جس طرح سلف صالحین نے اس کلمے کو سمجھا تھا، اس کلمے کے متعلق جو ان کا عقیدہ تھا، یہی عقیدہ اگر ہم بھی رکھیں تو یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو اس کلمے کے بنیادی تقاضوں کو بیان کیا گیا، ان کو اپنی زندگی کے اندر گرہ باندھ کر گانٹھ باندھ لیں۔ یہ زندگی کا سب سے انمول آپ کے پاس کیا ہے؟ زندگی کی سب سے انمول دولت ہے آپ کے پاس، سب سے قیمتی دولت آپ کے پاس یہی موجود ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو الحمدللہ دنیا کی تمام طرح کی دولتیں اور نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہ اگر مفقود ہے، یہ اگر نہیں ہے، ہر طرح کی نعمت موجود ہو، ہم سے بڑا فقیر اور مسکین کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے شیخ نے بیان کیا ہے کہ
اس کے 7 شروط ہیں. پہلی شرط ہے اس کلمے کا معنی وہ جانتا ہو. دوسری شرط ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے. یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے. اگر شک و شبہ ہو، اقرار تو کر رہا ہے لیکن شک کے ساتھ، تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. شک کی ایک مثال دے رہا ہوں مختصر. ابھی تقریباً 2-4 دنوں سے ایک پوسٹ فیس بک کے اندر بہت وائرل ہے. ہزاروں جگہوں پر اس کو فارورڈ کیا گیا ہے. شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو. کیا ہے؟ یہ قصہ ہے. ایک شخص جو لندن کے اندر تھا، غیر مسلم، بہت بڑا ملحد، وہ اللہ رب العالمین کو تسلیم نہیں کرتا تھا. دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ چکا ہے اور ہر ایک سے بحث و مباحثہ کر چکا ہے. کسی نے اس کو قائل نہیں کر پایا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس ایک جاہل دودھ والا جو مسلمان تھا اس کے گھر میں آیا اور آتا تھا ہمیشہ. تو ایک دن اس کو پکڑ لیا، کہتے چلو کچھ بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مسلمان لوگ اس طرح زندگی بھر اللہ رب العالمین کو مانتے ہو اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہو، مرنے کے بعد پتا چلے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو اس جاہل نے، دودھ والے نے کیا کہا اس پروفیسر سے کہ اگر حقیقت میں، اگر آپ امکان کی ہی بات کر رہے ہیں تو ذرا اس پر بھی آپ کبھی سوچئے کہ اگر اللہ رب العالمین موجود رہے تو ہم دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ اگر موجود نہ رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا؟ اور موجود رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا؟ اس ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر لیا. یہ قصہ بہت زیادہ وائرل ہے اور بہت زیادہ اس کو فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر فارورڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اگر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد موجود رہے اور اس کا سامنا کرنا ہوا اور حساب دینا ہوا تو پھر گاڑی پھنس جائے گی. اور اگر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے جنت اور جہنم کی، تو ہمیں جہنم جانا پڑے گا. تو اگر جہنم جانا پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اور اگر یہ چیز سچ نہ بھی ہوئی تو کم از کم کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا. سچ نہ بھی ہوئی تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن سچ اگر ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. کہتے اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو بہت زیادہ فارورڈ کیا جا رہا ہے. اب غور کریں کہ حقیقت میں کیا، اگر اسی نظریے سے اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے کلمہ لا الہ کا اقرار کیا ہے؟ وہ بندہ حقیقت میں کلمہ لا الہ کا اقرار نہیں کیا ہے. کلمہ لا الہ کے شروط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے. اور اس کے یہاں ابھی شک ہے، اگر اللہ تعالیٰ موجود رہے تو معاملہ پھنس سکتا ہے، اس لیے چلو مان لیتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں. یہ یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا. یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا. یقین کے ساتھ عمل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کو، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، پوچھتے ہیں جنگ کے احد کے اندر، اللہ کے رسول اگر میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے جنت. فوراً کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اب غور کریں کہ ذرہ برابر بھی اس صحابی کے دل میں شک ہوتا جنت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اپنی جان دے سکتا تھا؟ ذرہ برابر بھی شک ہوتا. ہو سکتا ہے کہ 99% ملنے کی امید ہو، 1% جان نہیں دے سکتا تھا. اس قدر یقین ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہے شک. میں نے شروط لا الہ کے متعلق اسی مسجد میں تفصیل کے ساتھ درس دیا ہے، جو میری کتاب ہے. یہ کتاب یہ دیکھیں، یہ کتاب میں پڑھا چکا ہوں، اس میں چھپنے سے پہلے ہی پڑھا چکا ہوں. بلکہ پہلی اگر کہا جائے تو اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں بڑے مبارک ہیں. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نیکی کے اندر شریک کرے. اس موضوع پر مجھے درس دینے کے لیے کہا گیا تھا اس مسجد میں، اور پھر اسماعیل بھائی نے کہا کہ کوئی اگر کتاب رہے جس کو سامنے رکھیں پھر ہم پڑھیں. میں کہا ٹھیک ہے میں تیار کرتا ہوں. تو پہلے یہی خیال آیا تھا کہ اردو میں اس کو تیار کر کے دوں گا. بعد میں خیال آیا کہ اسے متن کی شکل دینی چاہیے، اور پھر میں نے اس کو، ایک سفر کے اندر تھا، ٹرین لیٹ تھی اور تقریباً 2 یا 3 دن تک ٹرین میں رہ گیا. تو آئی پیڈ تھا میرے پاس، میں نے لکھنا شروع کیا. اللہ کے فضل و کرم سے سفر ختم ہونے سے پہلے ایک کتاب تیار ہو گئی. یہ عربی زبان کے اندر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہندوستان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ 2-4 ہزار سے کم لوگ ہوں گے جو اس کتاب کے حافظ نہ ہو.
ابھی آج ہی یا گزشتہ کل ہی بنگال کے اندر جس میں 400-500 طلبہ ہیں, انہوں نے اس کتاب کو حفظ کر کے ابھی امتحان دیا ہے. تو یہ بہت ہی الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں علماء مشائخ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو اس کتاب کی یہاں پر درس, اس کتاب کا درس یہاں پر ہو چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ ہم نے ان شروط کو بیان کیا ہے. تو ویڈیو سے آپ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سن لیں. ابھی تفصیل کی طرف اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں. تو ایک شرط ہے اخلاص کے ساتھ کہے, ایک شرط ہے سچائی کے ساتھ کہے, صدق دل سے کہے, ایک شرط ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ کہے, نفرت کے ساتھ نہیں, ایک شرط ہے کہ سر تسلیم خم کر دے اللہ رب العالمین کے سامنے, یہ صفت اس کے اندر پائی جائے. اسی طرح اس کے اندر قبول کرنے کی صفت پائی جائے. اور ایک شرط بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنے والا ہو. حالانکہ یہ رکن ہے لا الہ الا اللہ کا, شرط نہیں ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ کلمہ کیا ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. کلمے کے نواقض ہیں, ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا اور بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے, سمجھنے, اپنے ذہن کے اندر ازبر کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہمیں باقی رکھے, ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.